پھر اور آگے بڑھے گا، پھر اللہ کے بارے میں منفی سوچ سوچے گا، پھر اللہ کے رسول کے بارے میں منفی سوچ سوچے گا، پھر اللہ کی کتاب کے بارے میں منفی سوچ سوچے گا، پھر اللہ کے نبی کے صحابہ کے بارے میں منفی سوچ سوچے گا، اور جب اس سٹیج پر پہنچ جاتا ہے تو پھر سمجھو کہ یہ سوچ اس کو مشرک بنا دیتی ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم رب زدنی علما، اللهم رب زدنی علما۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے، جس اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی ہر اعتبار سے کی ہے، حتیٰ کہ اس اعتبار سے بھی کہ ذہن کے اندر انسان جو سوچ رکھتا ہے، اس سوچ کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری رہنمائی کی ہے، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے، دل و دماغ کی باتوں کو وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے، وہ سوچ کو بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اس لیے اس نے سوچ کے حوالے سے بھی بڑی ہدایات دی ہیں، اور کروڑوں کی رحمتیں ہوں، درود ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے پوری امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ اللہ کے پیغام کو اپنی امت تک پہنچایا ہے اور عمل کر کے دکھایا ہے، اور بتایا ہے کہ ان الدین یسر، یہ دین بڑا ہی آسان ہے، اس پر عمل کرنا بڑا آسان ہے، اس لیے کہ آپ جیسے انسانوں نے اس دین پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ جس دن یہ دین مکمل ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا رہے تھے الیوم اکملت لکم دینکم، اور لوگوں آج تمہارا دین تم پر مکمل ہو گیا۔ یہ آپ نے حج کے موقع پر حج کے ایک مجمع سے جو 1.5 لاکھ کے قریب مجمع تھا یکم و بیش، اس مجمع کے سامنے یہ آیت پڑھ کر آپ نے دین کی تکمیل کا اعلان کیا کہ آج رب تعالیٰ نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ اس وقت اس مجمع سے ایک آواز آئی تھی کہ تم الدین وتم العمل بہ، اگر آج دین مکمل ہو گیا ہے تو اس دین پر عمل بھی مکمل ہو گیا ہے۔ گویا کہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ان الدین یسر، دین بڑا ہی آسان ہے۔ ہم جیسے لوگ انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے، اور کروڑوں ہی رحمتیں ہوں ان سلف صالحین پر، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ کرام پر، جنہوں نے اس دین کی کما حقہ تبلیغ کی ہے، لوگوں کو بتایا ہے اور عمل کر کے دکھایا ہے۔ آج اس خطبہ جمعہ میں جو ہم نے موضوع بیان کرنا ہے وہ بڑا ہی اہم موضوع ہے،
اہم ترین موضوع ہے۔ اگر آج ہم نے اس موضوع کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا اور یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک تقریر ہے، بلکہ بسا اوقات ایک سبق کے طور پر ہم نے سبق پڑھنا ہوتا ہے تاکہ ہم اس کو اپنے عمل میں لے آئیں۔ اس موضوع کو اگر ہم نے صحیح طریقے سے سمجھ لیا، سمجھو کہ ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں آ جائیں گی، ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا۔ اور وہ موضوع ہم سمجھتے ہیں کہ سوچ بھی کوئی چیز ہے، سوچ میں بھی کیا طاقت ہے، کیا قوت ہے، لیکن سوچ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک سوچ مثبت سوچ، جس کو عربی میں النیہ الحسنہ کہتے ہیں، جس کو عربی میں التفکیر الایجابی کہتے ہیں، اور دوسری قسم یا پہلی قسم جس کو مثبت سوچ کہتے ہیں، اور دوسری قسم جس کو بدگمانی بھی کہتے ہیں، النیہ السیئہ بھی کہتے ہیں، جس کو التفکیر السلبی کہتے ہیں۔ یہ منفی سوچ ہے، اور دنیا کا کوئی کام بھی جس کا آپ نے آغاز کرنا ہے، وہ کام اچھا ہو، وہ کام برا ہو، اور اس کام کے پیچھے سوچ کا معاملہ ہوتا ہے، سوچ کا دار و مدار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، او لوگوں تمہارے سارے اعمال کا دار و مدار، وہ تمہارے عمل نیک ہوں یا تمہارے عمل برے ہوں، ان تمام عملوں کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے، تمہاری سوچوں پر ہے۔ تمہاری سوچ اچھی ہے یا بری ہے، اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو اپنی سوچ کو بھی درست کرنا پڑے گا، اور منفی سوچ سے چھٹکارا اٹھانا پڑے گا، اس سے جان چھڑانی پڑے گی۔ اس حوالے سے شریعت اسلامیہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم زیادہ تر فوکس کرتے ہیں کاموں پر، کہ کاموں کو دیکھنا چاہیے، الفاظ پر فوکس کرتے ہیں، اور نیت پر ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی، ہماری سوچ کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی، جبکہ شریعت اسلامیہ اس میں سوچ ایک اہم ترین کام ہے، اہم ترین۔ بغیر سوچ کے کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، اور یہ سوچ منفی بھی ہو سکتی ہے، مثبت بھی ہو سکتی ہے، لیکن منفی سوچ کے نقصانات کیا ہیں؟ آج خاص کر ہمارے پاکستان میں جب ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کی طرف، یا ٹیلی ویژن کی خبریں دیکھتے ہیں، یا سیاستدانوں کے تبصرے دیکھتے ہیں، یا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماحول میں کیا ہے، ہر وقت ہمیں نظر یہی آتا ہے کہ ایک منفی سوچ پیدا کی جا رہی ہے، تاکہ یہ قوم کو بزدل بنا دیا جائے کہ یہاں تو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کرائم ہی کرائم ہے، اسٹریٹ کرائم ہے، موبائل چھیننے والی وارداتیں ہیں، اور قتل و غارت ہے، زناکاری ہے، ریپ ہے، اور یہ ساری منفی خبریں جو ٹیلی ویژن پر ہم سنتے رہتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے ہر چینل کی کہ اس خبر کو جو منفی خبر ہے اس کو سب سے پہلے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ یہ میڈیا کا کردار ہے، اور جبکہ اس سوچ کو اگر کوئی بندہ کمزور دل والا ہے وہ تو ٹینشن کا مریض بن جائے گا کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، اس ملک میں کیسے لوگ بس رہے ہیں، اس ملک کا معاشرہ کیسا ہے، اور یہ کیا اسلام یہی ہے؟ کیا اس طرح کے مسلمان ہوتے ہیں؟ کیا ہر جگہ قتل و غارت ہے؟ کیا ہر جگہ بم دھماکے ہیں؟ اس طرح کی خبریں بہت زیادہ ہمیں سنائی جاتی ہیں،
تاکہ مسلمانوں کو کمزور کیا جائے، تاکہ یہ منفی سوچ کر اور ان میں قوت ایمانی کم ہو جائے۔ جبکہ اس منفی سوچ کا نقصان کیا ہے؟ پہلا نقصان اس کا یہ ہے کہ بندہ اگر کوئی بھی سوچتا ہے اور وہ سوچتا ہی چلا جاتا ہے اور اتنا سوچتا ہے کہ اس سوچ کو پھر عملی جامہ پہنانے لگ جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔ من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو قرین لہ۔ فرمایا کہ جو بندہ دین سے دور ہوگا ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا دوست ہے، جو اس کا ساتھی ہے۔ اب شیطان ابلیس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا شیطان ابلیس بدھو ہے؟ نہیں، وہ بدھو نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جس ذہن کے بندہ جس ذہن کا مالک ہو اس کو اسی طرف لگاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ زانی ہے، زنا کا سوچتا ہے، وہ شیطان بدھو نہیں ہے کہ اس کو زنا سے ہٹا کر چوری میں لگائے، ایسا نہیں ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ عصبیت پھیلانے کا جو ہے وہ نعرہ لگاتا ہے، شیطان بدھو نہیں ہے کہ اس کو اس عصبیت کے نعرے سے نکال کر اس کو جو ہے وہ چوری اور ڈاکے میں لگائے، ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے اور وہ شیطان کو بدھو نہ سمجھے، وہ بڑا عقل مند ہے۔ وہ جو بندے کی سوچ ہوتی ہے اس سوچ کے مطابق اس کو ہدایات کر رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ بندہ اپنی سوچ سوچتا رہتا ہے اور سوچتے ایک دن آتا ہے کہ اس سوچ کے مطابق عمل کر بیٹھتا ہے، وہ اچھی سوچ ہو یا بری سوچ ہو۔ ایک بندے نے زانی پہلے دن سے زانی نہیں بن جاتا، وہ زنا کے بارے میں سوچتا ہے، سوچ پیدا ہوئی اور پھر سوچتا ہی چلا گیا۔ ایک دن آئے گا کہ وہ زانی بن جائے گا، زنا کر بیٹھے گا۔ چور پہلے دن سے چور نہیں بن جاتا، پہلے دن اس کی سوچ آتی ہے، وہ سوچ چلتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، ایک دن آتا ہے کہ وہ بہت بڑا چور بن جاتا ہے۔ اسی طرح ڈاکو، اس کے لیے ضروری نہیں کہ پہلے دن ہی ڈاکہ مارے، وہ پہلے ڈاکے کی سوچ سوچتا ہے، پھر سوچتا جاتا ہے حتیٰ کہ عملی جامہ پہنا دیتا ہے اور ایک بہت بڑا ڈاکو بن جاتا ہے۔ اسی طرح خودکشی کرنے والا پہلے دن ہی خودکشی نہیں کرتا، بلکہ ایک سوچ ہوتی ہے، وہ سوچتا جاتا ہے اور وہ سوچتے کوئی اس کو روکتا بھی نہیں ہے، اس کی سوچ سے اس کو دور نہیں رکھتا، بلکہ وہ سوچتا جاتا ہے حتیٰ کہ ایک دن آتا ہے کہ وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ اچانک خودکشی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے بھی ایک سوچ ہوتی ہے اور وہ سوچ کو نہ روکے تو وہ ایک نہ ایک دن اس سوچ پر عمل کر لیتا ہے۔ ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں، ایک بندہ شادی شدہ ہے، بس ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا، یہ سوچ ہے اس کی۔ پھر ایک موقع آیا کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ اگر اس کو کسی نے نہ روکا اور بیوی نے بھی اس کو نہ منع کیا کہ تو کیا کہہ رہا ہے، یہ سوچ اچھی نہیں ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا، اگر شوہر کو نہ روکا اور بیوی نے بھی نہ روکا اور معاشرے نے بھی نہ روکا، ایک دن آئے گا وہ طلاق دے بیٹھے گا، اس لیے کہ اس نے سوچ لیا ہے، اب سوچتا ہی چلا جا رہا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک میاں بیوی آپس میں جھگڑ رہے تھے، جھگڑتے بیوی نے کہا کہ میں چھلانگ لگا دوں گی، شوہر نے کچھ نہیں کہا، روکا نہیں اس کو۔ پھر ایک دن معاملہ آیا، پھر اس نے کہا کہ میں چھلانگ لگا دوں گی، اور ان کا گھر دوسری تیسری منزل پہ تھا، اور پھر اس نے کہا کہ میں چھلانگ لگا دوں گی۔ اس عورت کو نہ شوہر نے روکا
نہ اس کے خاندان کے لوگوں نے روکا، اس کی یہ سوچ بڑھتی گئی، حتیٰ کہ ایک دن فنکشن میں جانا تھا، مرد نے کوئی بات کہہ دی، اس نے کہا کہ میں چھلانگ لگا دوں گی، شوہر نے بھی تنگ آ کے کہہ دیا، روکا نہیں، کہا لگا دو۔ چند منٹ کے بعد وہ شوہر، اس کا آدمی جو ہے، وہ بندہ کمرے میں آیا تو اس عورت کی لاش روڈ پر تڑپ رہی تھی۔ کس طریقے سے اگر اس سوچ سے روکا نہ جائے تو پھر وہ سوچ پر عمل کر لیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، پھر افسوس۔ حالانکہ اس کو روکنا چاہیے تھا، اور یہ سوچ جب بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس کو کوئی نہ روکے، وہ ایک نہ ایک دن اس سوچ پر عمل کر لیتا ہے۔ اس سوچ کے 5 مرحلے ہیں، 5 مرحلے۔ یہ جو بندہ سوچتا ہے، علماء کرام نے 5 مرحلے بیان کیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان علماء کرام پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نثار فرمائے، جنہوں نے 5ویں صدی ہجری میں، 4تھی صدی ہجری میں، 6ٹھی صدی ہجری میں جو ہے وہ اصول جو آج جو ہے نفسیات کا ماہر ڈاکٹر بھی نہیں بیان کرتا، جو انہوں نے بیان کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ کہتے ہیں کہ سوچ کے 5 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ جس کو عربی میں حاجز کہتے ہیں، خیال آیا اور چلا گیا، ایک خیال آیا اور چلا گیا، اس کو عربی میں حاجز کہتے ہیں۔ اور دوسرا مرحلہ جو ہے، یا سوچ کا دوسرا سٹیج جو ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ دوسرا سٹیج جو ہے وہ اس کو خاطرہ کہتے ہیں۔ خاطرہ کا معنی کیا ہے؟ کہ خیال آیا اور دماغ میں جگہ بنانے لگا، دماغ میں جگہ بنا رہا ہے، کوئی سپیس چاہ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ میموری میں بیٹھنا چاہ رہا ہے، دماغ میں بیٹھنا چاہ رہا ہے، اور بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ خیال آیا اور دماغ میں جگہ ڈھونڈ رہا ہے، دماغ کی میموری میں جگہ ڈھونڈ رہا ہے، اور یہ بھی ایک سوچ ہے، اس کو خاطرہ کہتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ سوچ کا، جو بندہ سوچتا ہے اور ایک خیال آیا چلا گیا، حاجز، خیال آیا جگہ ڈھونڈ رہا ہے دماغ میں، کوئی جو ہے وہ جگہ مل جائے۔ اور پھر تیسرا مرحلہ حدیث النفس، اب وہ خیال دماغ میں آ گیا، اب وہ حدیث النفس تیسرا مرحلہ ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ کیا کروں، کروں یا نہ کروں، کروں یا نہ کروں۔ حدیث النفس، حدیث النفس کہ وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے، اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے اس سوچ کے مطابق کہ اس کام کو کروں یا نہ کروں، کروں یا نہ کروں۔ یہ تینوں سٹیج جو سوچ کے ہیں یہ معاف ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتکلم، کہ جو دل میں خیالات آتے ہیں، ذہن میں خیالات آتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میری امت سے اللہ تعالیٰ نے ان خیالات کو معاف کر دیا ہے۔ خیال آیا چلا گیا، خیال آیا جگہ بنا رہا ہے، خیال آیا اب باتیں کر رہا ہے، کروں یا نہ کروں، کروں یا نہ کروں۔ اب جو ہے یہاں تک معاف ہے، جب تک وہ بندہ کر نہیں لیتا اس وقت تک اس کے خیال کے مطابق نہیں لکھا جاتا، نہیں لکھتا اللہ تعالیٰ۔ اور چوتھا سٹیج کیا ہے؟ چوتھا سٹیج اس کو الہم والقصد کہتے ہیں، کہ بندے کے ذہن میں خیال آیا، پھر اس نے جگہ بنائی، پھر وہ بندہ اپنے نفس سے باتیں کرنے لگ گیا، اور پھر ارادہ کر لیتا ہے کہ اس کام کو کر لوں، اس کام کو کر لوں۔ اب یہ سوچ اب یہاں تک پہنچتا ہے، اگر یہ سوچ اس نے کرنے کی اچھے کام کی ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ لکھ لو کہ اس نے ایک نیکی کر لی، اچھی سوچ ہے۔ آج چوتھے سٹیج پہ پہنچ گیا کہ اس کام کو کر لیتا ہوں۔ اگر وہ سوچ اچھی ہے
اور کام اس نے نہیں کیا بھی، اس سوچ پر اللہ اس کو ایک نیکی لکھ دیتا ہے. اور اگر وہ کام کر لیتا ہے تو پھر تو اس کی کئی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، کئی گناہ اللہ اس کو نیکیاں لکھ دیتا ہے. لیکن اگر منفی سوچ ہے، برائی کی سوچ ہے، اور یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ یہ کام کر لوں، اللہ کہتا ہے فرشتوں سے ابھی اس کا لکھنا نہیں، اس نے سوچ کی ہے نا، ارادہ کیا ہے برائی کرنے کا، نہ لکھو. اگر یہاں پہنچ کر انسان اس سوچ کو ہٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے لکھ لو کہ اس نے ایک نیکی کر لی ہے. کیونکہ منفی سوچ کی سوچ کو ختم کرنا یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے. اگر وہ کر لیتا ہے پھر اس کا گناہ لکھا جاتا ہے. اور یہ چوتھا سٹیج ہے، چوتھے سٹیج تک بھی معاف ہے، یہ بھی اللہ نے معاف کر دیا ہے. اور پانچواں سٹیج جو ہے وہ سوچ کا، جس کو العزم کہتے ہیں، العزم، کہ پختہ ارادہ کر لیا. یہ خیال آیا چلا گیا، خیال آیا جگہ پکڑ رہا ہے، خیال آیا وہ بندہ دل سے باتیں کر رہا ہے، پھر ارادہ کر رہا ہے، پختہ ارادہ کرتا جا رہا ہے. اور حتیٰ کہ اتنا پختہ ارادہ کر لیا کہ اب تو میں ضرور کروں گا. قاضی ایاز لکھتے ہیں صحیح مسلم کے حاشیے میں، کہتے ہیں کہ محدثین اور علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ جب اس پانچویں سٹیج پر انسان پہنچتا ہے، حادث سے گزرا اور خاطرہ سے گزرا، حدیث النفس سے گزرا، الہم القصد سے گزرا، حتیٰ کہ یہ پہنچ گیا ہے العزم پر. جب پختہ ارادہ کر لیتا ہے پھر اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کا گناہ لکھ لو، جب پختہ ارادہ کر لے. اس کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، آپ نے فرمایا کہ اذا تقابل المسلمان بسیفیہما، جب دو مسلمان گھروں سے نکلتے ہیں، ایک اپنے گھر سے نکلا، ایک اپنے گھر سے نکلا، دونوں نکلے، دونوں کیا لے کر؟ پسٹل لے کر نکلے. یہ بھی پسٹل لے کے نکلا، وہ بھی پسٹل لے کے نکلا، یہ بھی اپنے گھر سے چل پڑا، وہ بھی اپنے گھر سے چل پڑا. اس نے بھی پسٹل میں گولیاں بھر لی، اس نے بھی پسٹل میں گولیاں بھر لی، اور پھر اس نے بھی لوڈ کر لیا، اس نے بھی لوڈ کر لیا. اس کا بھی ارادہ پکا ہے کہ اس کو قتل کر کے چھوڑوں گا، اس کا بھی ارادہ پکا ہے کہ اس کو کل کر کے چھوڑوں گا. دونوں نے پختہ ارادہ کر لیا. ایک کی گولی چل گئی اور ایک کی نہیں چلی. آپ نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل بھی جہنم میں جائے گا، مقتول بھی جہنم میں جائے گا. صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی ھذا القاتل، یہ تو قاتل ہے، اس کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جہنم میں جائے، فما بال المقتول، یہ بیچارہ مقتول جو قتل ہو گیا ہے اس کا کیا قصور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ دونوں نکلے تھے، دونوں کے ارادے کیا تھے، دونوں کی نیت کیا تھی؟ اس کی بھی نیت تھی اس کو قتل کرنے کی، اس کی بھی نیت تھی اس کو قتل کرنے کی. وہ بھی پسٹل لے کے نکلا، یہ بھی پسٹل لے کے نکلا، اس نے بھی لوڈ کر لیا، اس نے بھی لوڈ کر لیا، وہ بھی گھر سے نکل پڑا، یہ بھی گھر سے نکل پڑا. انہو کان حریصا علی قتل صاحبہ، جو مر گیا ہے وہ بھی تو اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا. اس لیے نیت جو ہے وہ سوچ جو ہے، بندہ مر کر بھی جہنم میں جا رہا ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص قتل کر دیا جائے وہ شہید ہوگا اگر اپنی عزت کو بتاتے ہوئے مارا جائے. من قتل دون عرضہ فهو شہید، من قتل دون مالہ فهو شہید، من قتل دون نفسہ فهو شہید. جو اپنی عزت کو بچاتے ہوئے مر جائے وہ شہید ہے، جو اپنا مال بچاتے ہوئے مر جائے وہ شہید ہے، اور اپنی عزت بچاتے ہوئے مر جائے، اپنا نفس اپنی جان بچاتے ہوئے مر جائے وہ شہید ہے. مسلمان تو مر کے بھی شہید ہوتا ہے، لیکن یہ مسلمان کیسا ہے کہ مر کے جہنم میں جا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی نیت کا فطور، اس کی سوچ، منفی سوچ
اس کا داؤ نہیں چلا، اس سے بھائی کا داؤ چل گیا ہے اور اس کی نیت کی وجہ سے مر کے بھی جہنم میں جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من نکح امرأۃ علی صداق لا یریدہ اداءہ الیہا لقی اللہ فہو داخل۔ اگر کوئی بندہ کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، حق مہر طے کرتا ہے، حق مہر طے کرتا ہے، اب اس عورت کی عزت اس کے لیے حلال ہے، اب یہ انجوائے کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نکاح کیا ہے اور حق مہر مقرر کیا ہے، لیکن حق مہر مقرر تو کیا ہے، لا یرید اداءہ الیہا، ارادہ نہیں ہے ادا کرنے کا، سوچ نہیں ہے اس کی ادا کرنے کی، کہتا ہے جتنا مرضی رکھ لو، 2 لاکھ رکھ لو، 3 لاکھ رکھ لو، 5 لاکھ رکھ لو، میں نے کون سا دینا ہے؟ حق مہر مقرر ہے، دینے کا ارادہ نہیں ہے، منفی سوچ ہے۔ اور آپ نے فرمایا اگر یہ بندہ اسی طرح اس نے حق مہر نہ دیا اور اسی طرح اس دنیا سے چلا گیا، لقی اللہ، وہ اللہ سے ملے گا، فہو دان، اور لکھ دیا جائے گا کہ یہ زانی ہے، یہ زانی ہے۔ جس نے حق مہر کو ادا کرنے کا ارادہ نہیں کیا، اس حق مہر کے بارے میں سوچ اس کی منفی ہے کہ جتنا مرضی رکھ لو، میں نے کون سا ادا کر رہا ہے۔ یہ پہلا نقصان ہے کہ بندہ جب کسی چیز کا سوچ لیتا ہے اور پختہ سوچ کر لیتا ہے، اس کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا نقصان کیا ہے منفی سوچ کا؟ آپ دیکھیں ایک انسان سوچتا ہی جا رہا ہے اور منفی سوچ کو ویلکم کہہ رہا ہے، اپنے دماغ میں جگہ دے رہا ہے اور اپنے سینے میں جگہ دے رہا ہے، اور وہ سوچ اس کے سینے میں دماغ میں جگہ کر چکی ہے۔ اب یہ منفی سوچ لے کے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی سوچ سے نفرت ہے۔ جب اللہ کو اس کی سوچ سے نفرت ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا، کیونکہ اس کی سوچ منفی سوچ ہے۔ اب اس کی سوچ کس کے بارے میں ہے؟ اس کی سوچ علماء کے بارے میں منفی سوچ ہے، اپنے دوستوں کے بارے میں منفی سوچ ہے، بیوی کی اپنے شوہر کے بارے میں منفی سوچ ہے، اور شوہر کی اپنی بیوی کے بارے میں منفی سوچ ہے، برے خیالات ہیں، علماء کے بارے میں برے خیالات ہیں، اور اپنے امام کے بارے میں برے خیالات ہیں، اور یہ خیالات جو ہے وہ بڑھتے جاتے ہیں، اور اس خیالات سے حتیٰ کہ وہ اظہار کرنا بھی شروع کر دیتا ہے اپنے دوستوں کے بارے میں منفی سوچ کا، اور شوہر اپنی بیوی کے بارے میں منفی سوچ کا اظہار کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر، یہ تو نعمت ہے نا کہ اللہ نے کسی کو علم سے نوازا ہے اور کسی کو ہنر سے نوازا ہے، اور کسی کو اللہ نے یہ ہمت دی ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، بھرپور طریقے سے کام کرتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ میں کیا ہوں، میرا عہدہ کیا ہے، وہ مزدور بن کے کام کرتا ہے اللہ کے گھر کا، لیکن اس کی اس عزت کو دیکھ کر لوگ درپے ہو جاتے ہیں، منفی سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یہ اتنا محنتی، یہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر رہا ہے، کیوں نہ اس شخص کو سامنے سے ہٹایا جائے اور اس کو جو ہے وہ دور کر دیا جائے۔ اس طرح یہ سوچ جب اندر ہی اندر کسی کی عزت کو برداشت نہیں کر رہا، کسی کے مقام کو برداشت نہیں کر رہا، اندر ہی اندر ایک منفی سوچ کی آگ لگی ہوئی ہے اور وہ سینے میں ابل رہی ہے، اور جب وہ ابلتی رہے گی، یہ نمازیں پڑھے اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ روزے رکھے کوئی فائدہ نہیں، نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبا الیکم داء الامم السابقہ، اور لوگوں تم سے پہلے امتوں کی بیماریاں تم میں آئیں گی، سابقہ امتوں کی بیماریاں تم میں بھی سرایت کر جائیں گی، اور وہ بیماریاں کیا ہیں؟ وہ بیماریاں جو ہیں وہ اخلاقیات کی بیماریاں ہیں،
اور وہ بیہیویئر کی بیماریاں ہیں، اور وہ جو ہے وہ سوچ، منفی سوچ کی بیماریاں ہیں، وہ کریکٹر کی بیماریاں ہیں، اور یہ دل میں بیماریاں آئیں گی تمہارے۔ سابقہ امتوں کی بیماریاں تھی، ان کی بیماریاں تھی، آہستہ آہستہ امت محمد میں بھی یہ بیماریاں آئیں گی۔ فرمایا کہ وہ دو بیماریاں کیا ہیں؟ الحسد والبغضاء۔ ایک تو حسد ہے، کسی کی عزت کو دیکھتے ہوئے برداشت نہیں کر رہا، کسی کی دولت کو دیکھ کر، کسی کو اللہ نے نعمتوں نشاور کی ہیں ان نعمتوں کو دیکھ کر برداشت نہیں کر رہا، بس منفی سوچ ہی سوچا جا رہا ہے۔ فرمایا حسد بھی تو منفی سوچ ہی ہے۔ فرمایا الحسد والبغضاء، حسد اور کینہ، حسد بھی منفی سوچ ہے، اور کینہ اور بغض بھی، نفرت بھی جو ہے یہ منفی سوچ ہے، یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی الحالکہ، یہ دو بیماریاں مونڈ کے رکھ دیں گی، مونڈ کے۔ ولا اقول تہلک الشعر، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بال مونڈ دیں گی، ولیکن تہلک الدین، تمہاری دینداری کو مونڈ کے رکھ دیں گی۔ دینداری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، بلکہ آپ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی ایک شخص آئے گا اور وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام جب جنت کی آواز سنتے تھے فوراً پلٹ کے دیکھتے کہ کون بندہ ہے۔ جب صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ پلٹ کر دیکھا ایک شخص مسجد نبی میں داخل ہو رہا تھا، بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا تھا، وضو کیا ہوا تھا، مسند احمد میں ہے، وضو کیا ہوا تھا، بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا، داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ ہم نے کہا کہ یہی بندہ ہے جنتی۔ دوسرا دن آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ ابھی ابھی ایک شخص آئے گا، وہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے پلٹ کر دیکھا وہی شخص جو کل آیا تھا، بالکل اسی حالت میں، بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے اور وضو کیا ہوا ہے، داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں۔ ہم نے کہا یہی شخص۔ تیسرا دن آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ ابھی ابھی ایک شخص آئے گا، وہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے پلٹ کر دیکھا وہی آدمی اسی طریقے سے بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے، وضو کیا ہوا ہے، داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں۔ اب جو بغیر داڑھی والے ہیں وہ خود سوچ لیں پھر کیا معاملہ ہے۔ داڑھی والے کے لیے تو جنت کی بشارت دے دی آپ نے، تو بغیر داڑھی والے کے لیے کیا معاملہ ہے وہ خود، ہم جو معاملہ اللہ اور اس کا رب کا معاملہ ہے ہم تو کچھ نہیں کہیں گے۔ ایک صحابی نے کہا کہ دیکھیں ایک شخص کیا عمل کرتا ہے۔ وہ اس کے گھر میں چلا گیا، کہا میں کچھ دن تیرے گھر میں رہنا چاہتا ہوں، کچھ گھر میں میرے معاملات ہیں، میں آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے رہیں۔ اب وہ 3 دن تک اس کے گھر میں رہے۔ وہ آتا فجر میں فجر پڑھنے، یہ بھی آتا فجر پڑھنے، وہ ظہر پڑھنے آتا، یہ بھی ظہر پڑھنے آتا، 5 نمازیں وہ بھی پڑھ رہا ہے، یہ بھی پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت وہ کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، اور جب کبھی رات کو سوتے میں کروٹ لیتا ہے دعا پڑھتا ہے، وہ بھی دعا میں بھی پڑھتا ہوں، جو یہ عمل کر رہا ہے وہ میں عمل کر رہا ہوں۔ 3 دن کے بعد کہا کہ تیرے اور میرے عمل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں فرق ہوگا؟ فرق تو تب ہو ایک اللہ کے نبی کا پیروکار ہو اور ایک کسی اور کا پیروکار ہو، پھر تو فرق ہوگا، پھر تو فرق ہوگا۔ اگر دونوں ہی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہوں گے پھر عمل میں فرق نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ تیرے عمل میں میرے عمل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو بندہ بھی وہ شرق میں رہے یا غرب میں رہے، وہ شمال میں ہو یا جنوب میں ہو، وہ امریکہ میں ہو یا افریقہ میں ہو، اگر وہ دونوں اللہ کے نبی کے دین پر عمل کرنے والے ہیں، بھلے وہ امریکہ میں ہو آپ پاکستان میں ہیں، آپ کا عمل اور اس کا عمل ایک ہوگا۔ لیکن اگر آپ کسی اور کو ماننے والے ہیں، آپ اپنے آپ کو شافعی کہلواتے ہیں، آپ اپنے آپ کو حنبلی کہلواتے ہیں، آپ اپنے آپ کو حنفی کہلواتے ہیں، پھر فرق ہوگا، کیونکہ ایک رسول اللہ کی پیروی کر رہا ہے، ایک کسی اور کی پیروی کر رہا ہے، پھر فرق ہوگا۔
پھر سب کے ہاتھ باندھنے میں فرق ہوگا، رکوع کرنے میں فرق ہوگا، نماز میں 20-25 جگہ پہ فرق ہوں گے، اس لیے کہ ایک اللہ کے نبی کا پیروکار ہے، ایک اپنے امام کا پیروکار ہے۔ اس صحابی نے کہا کہ تیرے عمل میں میرے عمل میں فرق نہیں ہے، تو کہا کہ اللہ کے نبی نے 3 دن تک تجھے جنت کی بشارت دی ہے، کیا عمل کرتا ہے؟ تیرے عمل کو چیک کرنے کے لیے میں آیا تھا۔ اس نے کہا عمل تو میں نے، آپ نے دیکھا یہ میں یہی عمل کرتا ہوں۔ کہا نہیں۔ کہا جب وہ جانے لگا تو کہا کہ پھر ایک عمل ہے۔ کیا عمل ہے؟ کہا جب میں صبح اٹھتا ہوں میں اپنے دل کو ٹٹولتا ہوں، لیس فی قلبی غشا لاحد، کسی مسلمان کے لیے میرے دل میں کوئی منفی سوچ نہیں ہوتی، کوئی حسد اور کینہ اور بغض نہیں ہوتا۔ میں صبح بھی اپنے دل کو چیک کر کے نکلتا ہوں اور شام کو بھی جب گھر میں آتا ہوں پھر اپنے دل کو چیک کر لیتا ہوں، لا اجد فی قلبی حسد غشا لاحد، میں اپنے دل میں کسی کے لیے دھوکہ، فراڈ، کینہ، بغض یہ نہیں رہتا۔ فرمایا کہ یہی تو وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ گویا کہ یہ منفی عمل جو ہے، یہ منفی سوچ، حسد، کینہ، بغض، نفرت، یہ بھی تو منفی سوچیں ہیں۔ اس سے یہ الحالکہ، یہ دین کو مونڈ کے رکھ دیں گی، دین کو ساری نمازیں ختم کر دیں گی۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اگر یہ سوچ اسی طرح چلتی رہی تو یہ سوچ انسان جب سوچتا ہے دماغ میں جگہ پکڑ لیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کو محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، احساس کرنے شروع کر دیتا ہے، اس کے جسم میں جو ہے وہ فلم ہونی شروع ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں جو ہے وہ سوچ جگہ کر کے اور اس کے جسم پر مرتب کر رہی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یہ ٹینشن کا مریض بن گیا، یہ کیسے بنتا ہے ٹینشن کا مریض؟ یہ سوچ سے ہی بنتا ہے۔ بنتے بنتے پھر وہ ایسی سوچ سوچتا ہے کہ ٹینشن کا مریض بن جاتا ہے۔ یہ منفی سوچ کے جو سارے معاملات ہیں۔ اور ایک اور نقصان جو ہے منفی سوچ کا کیا ہے؟ ایک بندہ سوچتا ہی جاتا ہے۔ آج ایک شخص کے دوستوں کے بارے میں منفی سوچ سوچی، والدین کے بارے میں منفی سوچ سوچی، رشتہ داروں کے بارے میں منفی سوچ سوچی، یہ سوچتا ہی چلا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ سوچ بڑھتی رہتی ہے۔ کیسے بڑھتی رہتی ہے؟ آج اس نے اپنے دوستوں کے بارے میں منفی سوچ سوچی ہے، پھر اپنے علماء کے بارے میں منفی سوچ سوچے گا، پھر اور آگے بڑھے گا، پھر اللہ کے بارے میں منفی سوچ سوچے گا، پھر اللہ کے رسول کے بارے میں منفی سوچ سوچے گا، پھر اللہ کی کتاب کے بارے میں منفی سوچ سوچے گا، پھر اللہ کے نبی کے صحابہ کے بارے میں منفی سوچ سوچے گا۔ اور جب اس سٹیج پر پہنچ جاتا ہے تو پھر سمجھو کہ یہ سوچ اس کو مشرک بنا دیتی ہے، منافق بنا دیتی ہے۔ سورہ فتح اٹھائیے۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے 26واں پارہ ہے، اس میں اللہ نے کیا کہا؟ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، اللہ سزا دے گا منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، مشرک مردوں کو، مشرک عورتوں کو سزا دے گا، عذاب دے گا۔ کیوں دے گا؟ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السُّوءِ، یہ اللہ کے بارے میں بری سوچ سوچتے ہیں، اللہ کے بارے میں، اور ان پر یہ سوچ، ان پر یہ جو ہے وہ تباہ و بربادی کا سبب بنے گی۔ یہ منفی سوچ انسان کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں۔ اجڑ کے رہ جاتا ہے انسان، اپنے دوستوں سے کٹ کے رہ جاتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ میں نے تو یہ سوچ نہیں سوچی تھی، لیکن اس سوچ کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ رشتہ داروں سے جو ہے میں دور ہو گیا، علماء سے دور ہو گیا، مسجد سے دور ہو گیا، اور اچھے لوگوں سے دور ہو گیا، صرف اس وجہ سے کہ ایک غلط سوچ سوچا اور سوچتا ہی چلا گیا، حتیٰ کہ شرک میں مبتلا ہو گیا اور نفاق میں مبتلا ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس مرد کو، اس آدمی کو جو اللہ کے بارے میں غلط سوچ سوچتا ہے، ظاہر ہے جب بائیں سائر سے غلط سوچے گا، سوچتا ہی چلا جائے گا، اپنی دائیں سائر کو استعمال ہی نہیں کر رہا، اچھی سوچ ہی نہیں رہا، پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے بارے میں بری سوچ، رسول اللہ کے بارے میں بری سوچ، کتاب اللہ کے بارے میں بری سوچ، علماء کے بارے میں بری سوچ۔ نہ جانے یہ علماء کے پاس گاڑیاں کہاں سے آ جاتی ہیں،
نہ جانے ان کے پاس بنگلے کہاں سے آ جاتے ہیں، ان کے پاس جو ہے اتنا مال کہاں سے آ جاتا ہے۔ ہر وقت منفی سوچ سوچ کر، اللہ کے بارے میں سوچ، اللہ والوں کے بارے میں سوچ، منفی سوچ کے جو ہے وہ اس نتیجے تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ کتنے عذاب؟ غاضب اللہ علیہم، اللہ ان پہ ناراض ہو جاتا ہے، غصے میں آتا ہے اللہ ان لوگوں پر، وَلَعَنَهُمْ، اور اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، لعنتیں اور پھٹکاریں ان پر بھیجتا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ ٹھکانہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ سوچ جو ہے منفی سوچ، یہ شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الطیرۃ شرک، منفی سوچنا یہ شرک ہے، بری فعال لینا یہ سوچ منفی سوچ ہے اور یہ شرک ہے۔ اگر آپ الطیرہ کو چھوڑ دیں، یہ فعال لینا چھوڑ دیں اور اللہ پر توکل کریں، آپ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ فرمایا کہ وہ جو 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جانے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ ان میں سے ایک یہ بھی صفت ہے کہ وہ فعال نہیں لیں گے، لا یتطیرون، پرندوں سے فعال نہیں لیں گے۔ عرب کی عادت تھی، عرب والوں کی یہ عادت تھی، جب گھر سے نکلتے تو پرندے کو پتھر مارتے۔ پرندہ اگر دائیں طرف اڑ جاتا سمجھتے کہ کام ہو جائے گا، اگر بائیں طرف اڑ جاتا وہیں سے واپس گھر آ جاتے تھے کہ آج کوئی کام نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے فرمایا کہ یہ فعال لینا یہ شرک ہے۔ پرندہ اپنی نیچر کے مطابق اڑتا ہے، وہ اپنی فکر کے مطابق اڑتا ہے، وہ دائیں اڑ جائے یا بائیں اڑ جائے۔ آپ اپنے ذہن کو کیوں خراب کر رہے ہیں پرندے کی وجہ سے کہ آج مڈیر پر کوا بول رہا ہے اور آپ کی سوچ بدل رہی ہے، اور مڈیر پر الو بول رہا ہے اور یہ سب سے بڑا الو بن جاتا ہے۔ کیا ہے یہ سوچ؟ یہ منفی سوچ بندے کو شرک تک لے جاتی ہے۔ یہ سوچتا ہی جاتا ہے۔ پرندہ اپنے نیچر کے حساب سے، پرندہ اپنے نیچر کے حساب سے آتا ہے، پرندہ اپنے نیچر کے حساب سے اڑتا ہے، وہ دائیں اڑ جائے یا بائیں اڑ جائے۔ آپ اپنی سوچ کو کیوں جو ہے وہ تبدیل کرتے ہیں؟ آج بہت سارے لوگ گھر سے نکلتے ہیں، سامنے سے کالی بلی گزر جائے، کہا آج کوئی پیمنٹ نہیں ہوگی، واپس وہیں سے گھر، تو کالی بلی گزر گئی ہے۔ یہ سوچ، اب بلی نے تو گزرنا ہی تھا، وہ آپ سامنے آتے یا کوئی بھی آتا، بلی نے تو اپنے نیچر کے حساب سے گزرنا تھا، لیکن آپ اپنی سوچ کو اس پر جو ہے وہ لگا رہے ہیں۔ کوا بول رہا ہے، الو بول رہا ہے، اور فلاں جی چیز ہے، فلاں چیز ہے، اور یہ سب سے بڑا الو بنا ہوا بیٹھا ہے۔ اشرف المخلوقات اور پرندوں کی نیچر کو دیکھ کر جو ہے اپنی جو ہے وہ فلم کو بدل رہا ہے۔ یہ کیسا انسان ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لیس منا من تطیر او تطیر لہ، اور اس بندہ، وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے جو فعال نکالتا ہے اور یا اس کے لیے فعال نکالی جاتی ہے۔ دیکھیں جی میرا ستارہ کیسے ہے؟ میرا ستارہ تو دکھائیں۔ اچھا جی نام کیا ہے؟ میرا نام یہ ہے۔ دن کیا ہے؟ دن تو منگل ہے، بس منگل ہے، لگ گیا سنگل ہے، لہذا جو ہے وہ اب یہ تیرے لیے ایک سوچ، منفی سوچ۔ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں اور ان لوگوں کے سامنے جو فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوئے طوطے کے ذریعے سے قسمت بتاتے ہیں، تو اشرف المخلوقات ہے، اس طوطے سے جو اشرف المخلوقات نہیں، جو ہے وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر تیری قسمت بتا رہا ہے، وہ اپنی قسمت کے بارے میں کیوں نہیں بتاتا کہ اس کی قسمت کیا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ پی ایچ ڈی کی ہوئی اور وہ منفی سوچ کے لیے جو ہے وہ اپنے ستارے ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ آپ کی فیلنگ ہے، آپ کی سوچ ہے۔ پرندے اپنی نیچر سے اڑ رہے ہیں، بس گھر سے نکلا، آگے کوئی بندہ مل گیا، لنگڑا آدمی لنگڑا رہا تھا، بس جی آج تو لنگڑا آدمی مل گیا ہے، اب تو جو ہے نا وہ معاملات خراب ہی رہیں گے سارا دن۔ علامہ ابن قیم الجوزیہ نے ایک عظیم بات لکھی ہے کہ ایک بادشاہ اپنے گھر سے نکلا اور دیکھا کہ ایک لنگڑا شخص جو ہے وہ سامنے سے آ رہا تھا، لنگڑاتا ہوا آ رہا تھا۔ ظاہر ہے وہ لنگڑا شخص ہے، اس کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پوری ٹانگیں نہیں دی، لنگڑا کے آ رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو پکڑو، اس کو جیل میں بند کر دو، یہ صبح صبح جو ہے وہ لنگڑا ہمارے سامنے آ گیا ہے، ہمارا سارا دن جو ہے وہ خراب گزرے گا، لہذا اس کو جو ہے وہ جیل میں بند کر دو۔ جیل میں بند کر دیا۔ اب شام کو واپس آیا وہ بادشاہ، جب گورنر یا کوئی بھی تھا بڑا آدمی،
शाम को आया तो आगे कहने लगा इस को निकाल दो, इस लंगड़े शख्स को जेल से निकाल दो। जब उसको निकाला, उस लंगड़े शख्स ने कहा बादशाह मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? उसने कहा करो। कहा मुझे किस जुर्म में जो है वो जेल में डाला था? कहा तेरा जुर्म ये था, मैं सुबह सुबह निकला तो लंगड़ाते हुए सामने से आ रहा था, मैंने कहा आज सारा दिन जो है वो जो है हमारा खराब गुजरेगा, इसलिए तुझे जेल में बंद किया है। कहा कि एक बात और पूछूं आपसे? कहा कि हाँ, वो लंगड़ा जहां भी दफन है अल्लाह उस पर लाखों रहमतें करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। क्या जुमला उसने कहा? उसने कहा बादशाह सलामत, आपने जो है वो सुबह सुबह मुझे देखा, आपका दिन कैसा गुजरा? कहा अच्छा गुजरा। कहा मैंने सुबह सुबह आपको देखा, मैं सारा दिन जेल में रहा, मुझे ये बताओ मनहूस मैं हूं या तू है? मनहूस तू है या मैं हूं? तो ये तो इंसान की अपनी फीलिंग है कि लंगड़ा सामने आ गया, या तो काली बिल्ली आगे से गुजर गई, या उल्लू बोल रहा है, या कौवा बोल रहा है, ये उसकी अपनी सोच है। परिंदा दाएं तरफ उड़ गया है, काम हो जाएगा, बाएं तरफ उड़ गया है, वो परिंदे की अपनी नेचर है, जहां मर्जी उड़े, जिस तरह मर्जी उड़े। आप अपने ज़हन को अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ने आपको बनाया है और आप अपनी सोच ही बदलते जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये सोच इंसान की जो है वो बहुत गलत तरफ ले जाती है इंसान को। और एक और भी नुकसान है, टाइम मेरा ख्याल हो गया है, इंशाअल्लाह ताला अगले जुमे पर इसको रखते हैं। अगले जुमे में ये कुछ मनफी सोच के और नुकसानात भी बयान करेंगे, और फिर आखिर में हम बयान करेंगे कि इसका इलाज क्या है, मनफी सोच का इलाज क्या है। आखिर अल्लाह ने अगर ये बीमारी उतारी है तो साथ में इलाज भी उतारा है, दवाई भी उतारी है। ये नहीं है हो सकता कि हर बीमारी का इलाज मौजूद है। इसका इलाज क्या है इंशाअल्लाह ताला अगले जुमे में आप इलाज भी सुनेंगे कि मनफी सोच का जो है वो इलाज क्या है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो हमने बयान किया अल्लाह ताला उसको कबूल मंजूर